انہی دو باتوں کو بنیاد بنایا ہے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، قل صدق اللہ، اور دوسرے یہ کہ ابراہیمی ملت کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں انہیں تسلیم کیا جائے۔ تو پیچھے یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ جو آدمی اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ سے ہٹ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اس دین کی بنیادی خصوصیت جو ابراہیمی تحریک میں موجود تھی وہ یہ کہ وہ مال و دولت انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ انفاق مال ابراہیمی تحریک کا ایک بنیادی اصول ہے، اور مال بھی وہ انسانیت پر خرچ کرنا جس سے انسان کو دلی محبت اور تعلق ہو۔ جو لوگ سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں یا عزت اور شہرت کے بھوکے ہیں، حب مال اور حب جاہ کے مریض ہیں، وہ ابراہیمی تحریک کے دراصل منکر ہیں۔ یہ لوگ عیسائی اور یہودی، ان کا اس دور کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ یہ حب مال اور حب جاہ میں مبتلا ہے، اور جب کوئی مذہبی جماعت ان دو امراض کا شکار ہو جائے تو قوموں پر زوال آتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ لن تنالوا البر، تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کے کمال کا ترجمہ کیا ہے، ہرگز تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ انفاق مال نہ کرو۔ نماز کی ایک نیکی کر لی، کوئی عبادت کی کر لی، کوئی وظیفے کی کر لی، تو نیکی ہے، چاہے تھوڑی کی جائے یا زیادہ کی جائے۔ لیکن ابراہیمی ملت کے نقطۂ نظر سے نیکی کا کمال تبھی حاصل ہوگا کہ دل میں جس مال کی زیادہ محبت ہے یا جس عہدے اور جاہ پرستی کا زیادہ مرض پایا جاتا ہے اس کو انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لایا جائے، اسے خرچ کیا جائے۔ تم نیکی کا کمال حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنے محبوب چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو، جن کے ساتھ تمہارا دلی لگاؤ ہے۔ تو دل کی محبت جب تک ختم نہیں کرو گے، مال کی محبت دل میں گھس جائے، عہدے اور مرتبے کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، تو اب اس کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس دل کی اس محبت کو منقطع کر کے اللہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ تو اپنا محبوب ترین مال جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تب نیکی کا کمال حاصل ہوگا۔ صرف کلمہ پڑھ لیا، کچھ عبادات کر لی، کچھ وظائف کر لیے، رسومات کر لیے، اور اس نیکی پر تم نے قناعت اختیار کر لی، ایسا نہیں ہے۔ عوام یا غریبوں کے لیے تو چلو اتنا بھی کافی ہے، لیکن جو اہل علم و شعور ہوں، رہنمائی کے دعوے دار ہوں، تو رہنما وہی بن سکتا ہے جس میں کمال موجود ہے۔ جس میں اپنے علم و فن کا کمال نہیں ہے وہ لیڈر اور رہنما کیسے بن سکتا ہے؟ ورکر ہو سکتا ہے کہ چلو جی اس کو ایک کام کی صلاحیت تھی، اس نے اس کے مطابق کام کر لیا، مال کی استطاعت ہی نہیں ہے تو وہ مال خرچ کیا کرے گا؟ لیکن جو لیڈر اور رہنما بنے، مذہبی رہنما بنے یا سیاسی رہنما اور لیڈر بنے، اس کے لیے تو لازمی ہے کہ اس کی نیکی کا کمال تب ہوگا کہ جب وہ اپنا محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ بلکہ صوفیاء کے ہاں تو اس وقت تک کمال حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے وقف نہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ جواد، سخی، اور انبیاء اور اولیاء کی سخاوت یہ ہے کہ نہ صرف اپنی ملکیت میں مال بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وقف کر دینا، اس کا اوڑھنا بچھونا، تمام امور وہ اپنی خواہش، اپنے نفس، اپنے ارادے اور اپنی طبیعت کے تقاضے سے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا فیوض یزدانی میں مجالس ستین میں ہر جگہ یہ بحث فرمائی ہے کہ اپنے نفس، اپنے ارادے اور اپنے طبیعت سے باز آ جا اور اللہ کے حکم اور ارادے کے اندر اس کے ارادے کے تابع اپنے ارادے اور اپنے تمام کاموں کو کر لو۔ اور جس نے اپنا جسم ہی سپرد کر دیا، اپنی تمام روح اور جان اللہ پر فدا کر دی، تو اس سے بڑا کون سخی ہو سکتا ہے؟ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نواب محمود علی خان کو جو خط لکھا، اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں مال خرچ کرنے کے نام پر داد و دہش کا سلسلہ ختم کر دو۔ یہ نہ ہو کہ تم وہاں سے مال منگا کر یہاں لوگوں میں تقسیم کر کے کہو کہ میں بڑا سخی ہوں۔ جو اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر بیٹھا، اس سے بڑا کوئی جواد اور سخی نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے آپ کو سپرد کرو۔ تو جو چیز بھی مما تحبون، انسان کو سب سے زیادہ پیاری اپنی جان ہوتی ہے، پھر مال ہوتا ہے۔ تو مال اور جان جب تک اللہ کے لیے وقف نہیں کرو گے، خرچ نہیں کرو گے، تو نیکی میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور وما تنفقوا من شیء، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی معمولی سی چیز جو بھی خرچ کرو گے، روپیہ، پیسہ، اپنا عہدہ اور اپنی طاقت، انسانی مفاد کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرو گے، اپنا وقت خرچ کرو گے، اپنی جان خرچ کرو گے، اپنی گفتگو اور اپنی چال ڈھال اور اپنے اعمال انسانی فائدے کے لیے خرچ کرو گے، ظلم مٹانے، عدل قائم کرنے، انسانوں کو سچائی کی دعوت دینے، جو بھی خرچ کرو گے، من شیء فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ پاک اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ کہ تم نے کوئی فضول اور گری پڑی چیز لوگوں میں تقسیم کی ہے یا اپنا محبوب ترین مال خرچ کیا ہے؟ تمہیں جس کی ضرورت نہیں تھی وہ اٹھا کر باہر دے دو۔ جیسے آج کل سرمایہ داری نظام والے کہتے ہیں چھلکتی ہوئی معیشت، کہ سرمایہ دار کا پیالہ اتنا بھر دو کہ اس میں سے جو چھلک کر باہر نکلے وہ غریبوں کو مل جائے۔ عجیب فلسفی ہے یہ، تو مما تحبون نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے کہ آپ کے پیالے میں آتا ہی نہیں ہے۔ انسان 2 روٹی سے زیادہ کھا نہیں سکتا، ایک سوٹ بیک وقت ایک سوٹ سے زیادہ پہن نہیں سکتا، 6 بھائی 2 فٹ کی جگہ سے زیادہ بڑی میں جگہ میں سو نہیں سکتا، کتنی ٹانگیں پھیلے گا، کتنے کمروں میں پھیلا لے گا، تو وہ تو مجبوری ہے نا۔ یہ خرچ نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ انسانی مفاد کے لیے ایسا نظام بنانا کہ جس سے تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہوں۔ تو یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا، ان میں کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ مال قیصر سے ملتا ہے، اس کے دربار میں عزت ملتی ہے، تو اب اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ عزت چھن جائے گی، عہدہ ختم ہو جائے گا۔ اب اگر سچائی پر قائم ہوں گے تو یہ مال ملنا بند ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ خرچ نہیں کرو گے نیکی کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو مرض کی نشاندہی کر دی کہ یہ سرمایہ پرستی، حب مال اور حب جاہ، یہ سبب ہے تمہاری ترقی کی راستے میں رکاوٹ۔ اس لیے قانون اور ضابطہ بتا دیا کہ مال خرچ کرنا، جان خرچ کرنا، یہی کمال ہے۔